اس اسلام کی تعلیمات دہشت گرد کیسے ہو سکتی ہے؟ جس اسلام کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ اہل اسلام دہشت گرد ہے، اسلام کے ماننے والے دہشت گرد ہیں، تو بتائیں کہ اسلام کہاں سے دہشت گرد ہے؟ اسلام کی تعلیمات کہاں سے دہشت گرد ہے؟ جس اسلام کی تعلیمات یہ بتاتی ہے کہ کسی ایک انسان کے اوپر ظلم کرنا، کسی ایک انسان کے اوپر نا انصافی کرنا، تمام انسانوں کو قتل کرنے، تمام انسانوں کے اوپر ظلم کرنے کے برابر ہے، تو بتائیے وہ اسلام کیسے کسی پر ظلم کر سکتا ہے؟ تو معلوم کیا ہوا کہ دہشت گردی کا یہ الزام سراسر ظلم ہے. اسلام کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر اگر یہ لگایا جا رہا ہے تو یہ ظلم عظیم ہے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحسيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا، كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفجئنا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من قتل الناس جميعا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، اللهم رب زدني علما. حاضرین جمعہ، معزز مکرم سامعین، بزرگوں، دوستوں اور پیارے بچوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، جو کہ تمام کائنات کا اکیلا خالق، مالک اور رازق ہے، لہذا اس کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں، رسولوں اور پیغمبروں پر درود و سلام نازل ہو، خصوصاً اس کے آخری نبی رحمت للعالمین شافع المسلمین احمد مجتبی
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. حاضرین کرام، اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اس دنیا میں پیدا کیا، اور یہ بہت ہی شرف کی بات ہے کہ ہمیں مسلمان بنایا، امت محمدیہ ہم پیدا کیا. لیکن اگر ابھی ہم اس دنیا کے اندر نظر اٹھا کر دیکھیں تو بہت سے ایسے مذاہب اور ادیان پائے جاتے ہیں جو کہ اس دنیا میں رہ رہے ہیں، لیکن رب العالمین نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا کہ ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کیا. حاضرین کرام، اگر ہم ابھی کے دور کا معائنہ کریں اور دیکھیں تو معلوم کیا ہوتا ہے، ہر جگہ فتنے ہی فتنے نظر آتے ہیں، ہر جگہ مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اس طریقے سے مسلمانوں پر ظلم و تشدد اور ظلم و بربریت کا پہاڑ توڑا جا رہا ہے کہ اللہ کی پناہ. مسلمانوں کو اسلام کے نام پر مارا جا رہا ہے. جس اسلام نے مسلمانوں کو حتیٰ کہ اس دنیا کے اندر رہنے والے تمام عالم انسانیت کو امن کا گہوارہ دیا ہے اور امن اور شانتی کا پیغام دیا ہے، انہی مسلمانوں کو، انہی اہل اسلام کو اور اسی اسلام کے ماننے والے کو دہشت گرد کہا جاتا ہے. حاضرین کرام، اسی کے پیش نظر میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے اسلام اور دہشت گردی حقیقت کے آئینے میں. یعنی اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا واقعی اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے یا صرف یہ ایک پروپیگنڈا ہے اسلام کو نیچا دکھانے کی، اہل اسلام کو گرا دینے کی اور اہل اسلام پر اپنا رعب و دبدبہ چلانے کی؟ کیا معاملہ ہے؟ انشاءاللہ آج کے اس خطبے میں اسی بات پر گفتگو کریں گے کہ اسلام نے ہمیں کیا تعلیمات دی ہے اور اہل اسلام کے ساتھ اور بلکہ تمام دنیا والوں کے ساتھ کیا رویہ رکھنے کا ہمیں حکم دیتا ہے. حاضرین کرام، اگر ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں، احادیث صحیحہ کی طرف رجوع کریں تو یہ بات صاف و شفاف ایک آئینے کی طرح نظر آ جاتی ہے کہ اسلام جو ہے امن و شانتی کا گہوارہ ہے، اسلام امن و شانتی کا مذہب ہے. دہشت گردی کا اسلام سے دور دور تک کوئی ناطہ نہیں ہے، کوئی تعلق ہی نہیں ہے. کیونکہ اگر ہم لفظ اسلام پر ہی غور و فکر کریں، معلوم ہوتا ہے کہ جو اسلام جس لفظ سے نکلا ہے، اسلام کا معنی مفہوم ہی ہوتا ہے کہ امن اور شانتی کے، یعنی کہ امن اور شانتی پہنچانے والا، پھیلانے والا مذہب. تو بتائیے، جس مذہب کا مقصد، جس مذہب کا نام ہی امن و شانتی سے ہو، وہ مذہب دہشت گرد کیسے ہو سکتا ہے؟ اس مذہب کے ماننے والے دہشت گرد کیسے ہو سکتے ہیں؟ حاضرین کرام، اگر ہم دہشت گردی کو جاننے کی کوشش کریں یہ کیا چیز ہے، تو ہمارے ذہنوں میں دہشت گرد آتے ہی فوراً ہی خوف اور ڈر جیسا دل کے اندر آ جاتا ہے. یعنی کہ دہشت گرد کہتے ہی کہ دلوں کے اندر ڈر اور خوف کو پیدا کرنا. اور آج اس دنیا کے اندر جتنے بھی دہشت گرد پائے جاتے ہیں، ٹیررسٹ پائے جاتے ہیں، ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے. مذہب کی آڑ میں لوگوں سے اپنا کام نکلواتے ہیں، لوگوں کو اوپر ظلم و تشدد کر کے اپنا روب جمانا چاہتے ہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ کسی ایک مذہب کا تعلق ہے دہشت گردی سے تو یہ سراسر ظلم ہے، اور خاص کر اہل اسلام کو اس سے ٹارگٹ بنانا یہ اور زیادہ ظلم ہے. کیونکہ جس مذہب اسلام نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایک انسان کو بھی مارتا ہے گویا کہ پوری انسانیت کو مارتا ہے. قرآن کریم کے اللہ رب نے فرمایا وَكَتَبْنَا عَلَى النَّاسِ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. قرآن کریم کے اندر صاف انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین نے واضح انداز میں فرما دیا ہے. سورہ مائدہ کی آیت کریمہ ہے کہ جس نے کسی ایک نفس کو قتل کیا، کسی ایک انسان کو جان سے مار ڈالا بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی گناہ کے،
تو اللہ رب العالمین کہتا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ تمام انسانیت کا وہ قاتل ہے۔ اس دنیا کے اندر رہنے والے ایک انسان کا قاتل اگر کوئی ہو جائے تو گویا تمام انسان کو اس نے قتل کیا، اس نے تمام مانو جاتی کو مار ڈالنے کے برابر جرم کیا ہے۔ تو بتائیے، جس اسلام نے یہ تعلیم دی ہو کہ کسی ایک انسان کو قتل کرنا، کسی ایک انسان کو مارنا تمام انسانیت کے برابر ہے، تمام انسان کو مارنے کے برابر ہے، وہ اسلام دہشت گرد کیسے ہو سکتا ہے؟ اس اسلام کی تعلیمات دہشت گرد کیسے ہو سکتی ہے؟ جس اسلام کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ اہل اسلام دہشت گرد ہے، اسلام کے ماننے والے دہشت گرد ہیں، تو بتائیں کہ اسلام کہاں سے دہشت گرد ہے؟ اسلام کی تعلیمات کہاں سے دہشت گرد ہے؟ جس اسلام کی تعلیمات یہ بتاتی ہے کہ کسی ایک انسان کے اوپر ظلم کرنا، کسی ایک انسان کے اوپر ناانصافی کرنا، تمام انسانوں کو قتل کرنے، تمام انسانوں کے اوپر ظلم کرنے کے برابر ہے، تو بتائیے وہ انسان وہ اسلام کیسے کسی پر ظلم کر سکتا ہے؟ تو معلوم کیا ہوا کہ دہشت گردی کا یہ الزام سراسر ظلم ہے۔ اسلام کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر اگر یہ لگایا جا رہا ہے تو یہ ظلم عظیم ہے، کیونکہ اگر ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان دیکھیں جنہیں رحمت للعالمین کہا گیا ہے، یعنی کہ تمام دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، صرف ایک انسان کے لیے نہیں، اللہ نے کہا رحمت للعالمین، تمام دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی سوال کیا گیا کہ سب سے بہترین مسلمان کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا من سلم المسلمون، کہ جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، سب سے افضل، سب سے بہتر انسان، سب سے بہتر مسلمان وہی ہے۔ اور آج ہم کہتے ہیں کہ اہل اسلام دہشت گرد ہیں۔ اسلام کی تعلیمات کو اگر ہم دیکھیں روز روشن کی طرح آیا نظر آتی ہے۔ اسلام تو کسی کو زبانی تکلیف دینے سے بھی روکتا ہے، تو بتائیے ظلم تشدد، ظلم بربریت اور دوسروں کے اوپر فائرنگ کرنا، گولی چلانا، بم دھماکے کرنا، اسلام اس بات کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ سراسر یہ اسلام کی مخالفت ہے، اسلام اس کے مخالف ہے۔ اسلام تو سراسر امن و شانتی کا مذہب ہے، کیونکہ اگر ہم دیکھیں دور جاہلیت کا جب زمانہ تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آئے، اور اس وقت ماحول اتنا خراب تھا کہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ کسی چھوٹے سے جگہ پر بھی صدیوں جب وہ جدال ہوا کرتے تھے، لڑائیاں ہوتی تھی، قتل و قتال ہوتے تھے، یعنی صدیوں تک ہزاروں قتل ہوتے تھے ایک چھوٹے سے جھگڑے کے لیے، ہزاروں دن تک یہ جھگڑے اور یہ قتل و قتال اور یہ جہاد مسلسل چلا کرتے تھے۔ یہ اسلام سے پہلے کی بات، جہالت کی بات بتائی جا رہی ہے۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر سے ظلم و تشدد، ظلم و بربریت اور قتل و قتال اور بے وجہ ایک مسلمان کو اور اسی طریقے سے تمام انسانیت کو قتل کرنے، تکلیف دینے سے منع فرمایا۔ اور یہی نہیں بلکہ تمام انسانیت کو یہ پیغام دیا کہ اسلام آ چکا ہے، اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے تمام انسانیت کو ہمیشہ کے لیے امن دیا، ہمیشہ کے لیے شانتی دی۔ اور اس وقت جو عورتوں پر بھی ظلم و تشدد کیا جاتا تھا، جو اس وقت جو عورتوں کی عزت نہیں کی جاتی تھی، پاؤں کی جوتی سمجھی جاتی تھی، عورتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت دی اور انہیں معاشرے کے ایک مقام عطا کیا۔ یعنی کہ اگر ہم اسلام اور اہل اسلام کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلام ہمیشہ سے، یعنی اسلام کی جہاں ابتدا ہے وہاں سے لے کر اب تک جتنے بھی اسلام کے ماننے والے ہیں، حقیقی معنوں میں اگر مسلمان ہے تو وہ دہشت گرد نہیں ہو سکتا، اور جو دہشت گرد ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ نام ہو سکتا ہے کہ مسلمان کا ہو، لیکن حقیقی معنی مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسلام کی تعلیمات یہ ہے ہی نہیں کہ کسی پر ظلم کی جائے، کسی کو بے جا تکلیف دی جائے، کسی کو ظلم و بربریت کا نشانہ بنایا جائے۔ آج ابھی کے دور میں اور ابھی کچھ دن پہلے غالباً 22 اپریل کو
जो पहलगाम के अंदर दहशतगर्दी का मामला अंजाम हुआ, अगर हम हकीकी मानों में देखें तो वाकई में जुल्म हुआ है, और जो भी तशद्दुद और जो भी कत्ल क़िताल हुए हैं हम सब उसके मुखालिफ हैं, लेकिन उसका जिम्मेदार तमाम मुसलमानों को ठहरा देना, उसका जिम्मेदार अहले इस्लाम को ठहरा देना, ये सरासर जुल्म है। क्योंकि किसी एक तबके ने जो दहशतगर्द कहलाते हैं उसने अगर जुल्म किया, उस नाम पर जहां भी मुसलमान पाया जाए, जहां भी अहले इस्लाम देखे, जहां भी दाढ़ी टोपी वाले देखे, उनको मारना सरासर जुल्म है। और सिर्फ जुल्म ये नहीं कि हम किसी को पकड़े किसी को बेजा मार दे और एक मंसूबे के तहत किसी को मारते चले जाए बगैर किसी को देखते हुए। तो अभी के दौर में भी पहलगाम के बाद जो मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है, जिस तरीके से मुसलमानों को पकड़कर उन पर जुल्म तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें जख्मी किया जा रहा है, तो मेरे भाइयों बताइए अहले इस्लाम के अलावा जितने लोग भी है वो बताए क्या ये दहशतगर्द नहीं है तो और क्या है। हम ये कहते हैं कि आप लोग ये कहते हैं कि जिन लोगों पर भी जुल्म किया गया है कि हमारे भाइयों पर जुल्म हुआ है हम बदला लेंगे, तो मेरे भाइयों बताइए कि हम इस तरीके से लोगों को निशाना बनाए और उसी तरीके का हम अमल करें और अपने आप को दहशतगर्दी के अंदर न बनाए और दहशतगर्दी से खुद को निकाल दे और इस तरीके से लोगों पर जुल्म तशद्दुद का निशाना बनाए, लोगों को जख्मी करे, तो मेरे भाई बताइए ये जुल्म नहीं तो क्या है। एक तरफ मंसूबा बनाकर किया जा रहा है और दूसरी तरफ बदले के नाम पर वही सारे काम अंजाम दिए जा रहे हैं। मेरे भाई दोनों वही चीज है, ये नट है, ये एक तरफ दहशतगर्दी तो दूसरी तरफ ये है। मेरे भाई इस्लाम का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अगर हम अपने नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखें तो साफ और शफाफ नजर आती है। हम फतेह मक्का के दिन को उठाकर देखें, जब मक्का फतह हो गया और उस मक्का के अंदर से 360 बुत जो रखे हुए थे, बैतुल्लाह से 360 बुतों को पाक कर दिया गया, मुसलमानों ने फतह कर लिया। तो उस वक्त का माहौल देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तमाम के तमाम मुसलमान, तमाम के तमाम गैर मुसलमान, जितने मुजरिमीन मुश्रिकीन काफिरीन थे, सब के सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े थे। उनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कूड़े डालने वाले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्तों पर कांटे बिछाने वाले, पत्थर फेंकने वाले, यही नहीं बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को नेज़ा मारकर गिराने वाले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा हज़रत हमजा को कातिलाना जारहाना तौर पर कत्ल करने वाले और उनको इतनी सख्ती से, इतने अफसोसनाक तरीके से कत्ल किया गया कि अल्लाह की पनाह जो कि बर्दाश्त के काबिल नहीं। ये सारे के सारे लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मौजूद थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करने वाले, सहाबा को परेशान करने वाले, हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी, हज़रत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही अजीज और प्यारे चचा थे, ये सारे के सारे जो कातिल थे, जो जुल्म करने वाले थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा का पूरा इख्तियार था कि चाहे तो एक एक करके तमाम के तमाम लोगों से बदला ले ले, तमाम के तमाम मुजरिमीन मुश्रिकीन काफिरीन को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया जाए, गारे जहन्नम तक पहुंचा दिया जाए और उनके इस तरीके से उसी तरीके से जुल्म तशद्दुद का निशाना बनाया जाए जिस तरीके से उन लोगों ने किया। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं किया, बल्कि तमाम के तमाम जो वहां पर मौजूद थे, जितने भी मुजरिमीन मुस्लिम और मुश्रिकीन थे, जितने भी जालिम हुक्मरान थे, जितने भी लोग थे, तमाम के तमाम लोगों का इधबु अंतुम तुलका, जाओ तुमको आज आजाद किया जाता है, आज तुमसे कोई बदला लिया जाएगा, ला तसरीब अलैकुम यौम, आज तुम्हें आजाद किया जाता है। जिस तरीके हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने भाइयों को छोड़ दिया था, माफ कर दिया था, आज मैं भी जाओ तुम लोगों को छोड़ता हूँ, आज मैं तुम लोगों को माफ करता हूँ। यानी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इतने तशद्दुद करने वाले, जुल्म करने वाले थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा मौका मिला था, चाहते तो एक एक से बदला ले लेते, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि इस्लाम अमन शांति का मजहब है। इस्लाम ऐसा मजहब है जो लोगों को पनाह देता है। इस्लाम ऐसा मजहब है जो इस्लाम की छाया में चले आए, इस्लाम के साए में चले आए, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे अमन देता है।
اللہ رب العالمین اسے امن و شانتی کا ضامن ٹھہراتا ہے۔ تو بتائیے جو لوگ بھی اسلام کے اوپر، اہل اسلام کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ لوگ دہشت گرد ہیں، تو میرے بھائی میں کہتا ہوں، میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں یہ سراسر ظلم ہے، یہ الزام ہے، یہ مسلمانوں کے اوپر بہت بڑا الزام ہے۔ تو اس لیے اگر ہم کوئی بھی الزام کسی پر لگائے تو سب سے پہلے ہمیں اس کی تحقیق کرنی چاہیے کہ واقعی حقیقی معنی میں تمام اہل اسلام اس زمرے میں آتے ہیں یا پھر یہ صرف ایک طبقہ ہے جو مسلمان کے نام پر اس طریقے کا کام انجام دے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین خود دعوت دے رہا ہے کہ جو بھی چاہے جو بھی ہو، من دخلہ آمنا، جو بھی اہل اسلام کے اندر چلا آئے اسے امن دیا جائے گا، جو بھی شہر مکہ کے اندر چلا آئے اسے امن دیا جائے گا، جو بھی کعبہ کے اندر چلا آئے داخل ہو جائے اسے امن دیا جائے گا، شانتی اور اسے محفوظ و معمون رکھا جائے گا۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین کیا ہمیں کہہ رہا ہے، وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو بھی اللہ کے گھر میں داخل ہو جائے رب العالمین اسے امن کی گارنٹی دیتا ہے۔ تو بتائیے ہر طرف اسلام ہمیں امن و شانتی کا گہوارہ نظر آتا ہے، تو پھر بتائیے اہل اسلام پر دہشت گردی کا الزام لگانا یہ ظلم نہیں تو پھر کیا ہے؟ مسلمانوں پر اس طریقے کے الزامات لگانا اور اس طریقے سے ان کو نشانہ بنانا سراسر ظلم ہے۔ کیونکہ اگر ہم حجۃ الوداع کے پیغام کو اٹھا کر دیکھیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لاکھوں کے تعداد میں لوگ تھے، صحابہ کرام موجود تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا، یا ایھا الناس ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام کحرمتی ھذا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے لوگو اس بات کو یاد رکھو، ان دماءکم واموالکم، اس بات کو یاد رکھو کہ تمہارا خون، تمہارے مال و اولاد، تمہاری عزت و آبرو ہر کسی پر حرام کر دیا گیا ہے۔ یعنی کوئی کسی کو جبرن ظلم نہ کرے، کوئی کسی کی جان کو نہ لے، کوئی کسی کے مال و دولت کو نہ ہڑپے، کوئی کسی کی عزت و آبرو پر حملہ نہ کرے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو یہ تعلیمات دے رہے ہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں صحابہ کرام کے سامنے یہ تعلیمات دے رہے ہیں کہ میرے بھائیو، اے صحابہ کرام کی جماعت، اس بات کو یاد رکھو کہ تمہارے خون، تمہارے مال، تمہارے اولاد اور اسی طریقے سے تمہاری عزت و آبرو ہر کسی پر حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ جس طریقے سے اس شہر کو حرمت ہے، اسی طریقے سے تم پر ایک دوسرے کی حرمت نازل کر دی گئی ہے کہ تم کسی کے اوپر بھی ظلم نہ کرو۔ تو میرے بھائیوں، معلوم کیا ہوا، اسلام ہمیشہ سے امن و شانتی کا مذہب ہے۔ اس کے اوپر کسی کو دہشت گرد گرداننا، دہشت گرد کہنا، یہ اسلام کے اوپر بہت بڑا الزام ہے۔ اسلام اور اہل اسلام کو ایک الزام ہے۔ میرے بھائیو، جس نبی نے جس کی بنیاد اسلام ہے اور جس نے ہمیشہ سے ظلم تشدد کے خلاف بغاوت کی ہے، اس کو اور اس کے ماننے والوں کو دہشت گرد کہنا اور ان کے ماننے والوں کے اوپر اس طریقے ظلم و تشدد برتنا، یہ سراسر ظلم عظیم ہے۔ میرے بھائیو، یاد کیجئے طائف کا وہ منظر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اسلام کی دعوت دینے کے لیے، لوگوں نے، کافروں نے، مشرکین و مسلمانوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اس طریقے سے ظلم کیا اور اس طریقے سے انہیں جارحانہ اس طریقے زخم دیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم خون میں لت پت ہو گیا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتی میں خون جم جاتا تھا۔ تو پھر صحابہ کرام کے یعنی ایک صحابی آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ کا کیا حال ہے، انہیں لے کر جاتے ہیں۔ اسی دوران اللہ کی طرف سے فرشتے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کہیں تو میں ان دونوں بستیوں کو پہاڑ یعنی ان بستیوں کو جو پہاڑوں کے درمیان بیچ دوں۔ اللہ کی طرف سے یہ حکم آتا ہے کہ جاؤ اور اللہ کے نبی سے اس طرح کہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اگر آج یہ لوگ مسلمان نہیں ہوتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ بعد آنے والی نسل مسلمان ہوگی۔ یعنی کہ اللہ کے نبی چاہتے تو بدلہ لے لیتے، جو انہیں تکلیف دی گئی، جو انہیں ایذا پہنچائی گئی، جو انہیں لوٹہان کیا گیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، بلکہ انہیں امان دیا، انہیں چھوٹ دی۔ لیکن آج مسلمانوں پر اس طریقے ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم جاگ جائیں،
हम अपनी अहमियत को पहचाने और हम इस बात की जांच पड़ताल करने की कोशिश करें कि आखिर क्या वजह है कि मुसलमानों को इस तरीके जुल्म तशद्दुद का शिकार होना पड़ रहा है। आखिर क्या वजह है कि मुसलमानों को दहशतगर्द कहा जा रहा है। मेरे भाइयों, अगर हम गौर करें तो इसमें बहुत बड़ी गलती हमारी भी है कि हमने इस्लाम और अहले इस्लाम के ऊपर सही मानों में अमल नहीं किया। हमने शरीयत मुतहरा को पहचाना नहीं, हमने इल्म और जहालत में फर्क ही नहीं जाना, हमने इस्लाम और इस्लाम की तालीमात को पढ़ा ही नहीं, जिसके नतीजे में आज गैर मुस्लिम मुसलमानों पर इस तरीके जुल्म तशद्दुद का बर्ताव करते हैं। जिस मुसलमान की इब्तिदा तालीम से होती है, आज उस इस्लाम के मानने वाले तालीमात से कोस दूर है। जिस इस्लाम के मानने वाले के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ सबसे पहली वही की गई कि इक़रा, पढ़िए। क्यों सबसे पहले पढ़ने की बात की गई? क्योंकि जिहालत को खत्म करने के लिए, जुल्म तशद्दुद को खत्म करने के लिए इल्म की जरूरत है। जब तक लोगों के पास इल्म नहीं आएगा कि ये गलत है, ये गलत है और लोगों पर जुल्म करना ये सही नहीं, तब तक लोग एक दूसरे पर जुल्म करते रहेंगे। और आज मुसलमानों ने हकीकी मानों में इस्लाम को मुताला नहीं किया और सही मानों में गैर मुस्लिमों तक इस्लाम की तालीमात नहीं पहुंचाई, जिसके नतीजे में आज मुसलमान बहुत ही पीछे पड़ा हुआ है। आज मुसलमानों को हर तरफ से निशाना बनाया जा रहा है। मुसलमानों ने अपनी तालीमात ही को तरक कर दिया है, जिसके नतीजे में हर तरफ मुसलमान मारा जा रहा है। मुसलमानों की कोई इज्जत न रही, मुसलमान मरऊब होता जा रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साफ तौर पर हमें ये बता दिया है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से कि इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़उ बिही आख़रीन, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस वक्त तक लोगों को बुलंद करता है, सुरखरू करता है, जब तक लोग इस्लाम की तालीमात, किताब और सुन्नत को मजबूती से थामे रहते हैं। अल्लाह के नबी इस हदीस के अंदर फरमाते हैं इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन, जब तक लोग कुरान और सुन्नत को यानी कुरान करीम को मजबूती से थामे रहते हैं, इसकी तालीमात का अमल करते रहते हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को बुलंदी अता करता है, सुरखरू करता है, लोगों के जुल्म जबर से उन्हें निजात दे देता है। लेकिन उसी के बरअक्स अगर ये लोग किताब सुन्नत की दावत को छोड़ दे, किताब सुन्नत अमल करना छोड़ दे, कुरान के पैगामात को भूल जाए, तो ऐसे लोग तहस नहस हो जाते हैं। वह यज़उ बिही आख़रीन, ऐसे लोग तबाह बर्बाद हो जाते हैं। ऐसे लोगों को पुरकार हाल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों ने अपनी कदर नहीं की, अपनी तालीमात की कदर नहीं की, मुसलमान होने के शर्फ को नहीं पहचाना, जिसके नतीजे में आज तमाम कौम मुसलमानों पर टूट पड़ी है। मुसलमानों को अपनी फिक्र ही नहीं, मुसलमान आज नींद की आगोश में पड़ा हुआ है। मुसलमान ने अपने जमीर को जिंदा ही नहीं किया, अपने ईमान को ताज़ा ही नहीं किया, जिसके नतीजे में आज गैर मुस्लिम मुसलमानों को जुल्म तशद्दुद कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो हमसे वादा किया है कि हम तुम्हें सुरखरू कर देंगे, शर्त है वअंतुमुल अअलौन इन कुंतुम मुमिनीन, कि तुम अपने ईमान को ताज़ा कर लो। वअंतुमुल अअलौन, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें सरबुलंद कर देगा, तुम अपने ईमान को मजबूत कर लो, ईमान को थाम लो। यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तसल्ली देते हुए कह रहा है वला तहिनु वला तहज़नु वअंतुमुल अअलौन इन कुंतुम मुमिनीन, कि मोमिनो, मुसलमानों, तुम लोग गम न करो, तुम लोग एक दूसरे के ऊपर गमगीनी का इजहार न करो, गम में न पड़ो, और इस तरीके से जो जुल्म तशद्दुद तुम पर हो रहा है वो सोचकर गमगीनी के शिकार न हो जाओ। रब्बुल आलमीन कह रहा है तुम्हें बुलंद कर देगा, तुम्हें उरूज अता कर देगा, तुम्हें हुक्मरानी अता कर देगा। इन कुंतुम मुमिनीन, अल्लाह रब्बुल शर्त लगा रहा है अगर तुम ईमान वाले बन जाओ, ईमान के रस्सी को मजबूती से थाम लो और अपने आप को हकीकी माने मुसलमान और मोमिन बना लो, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन सुरखरू कर देगा। तो मेरे भाइयों, मालूम क्या हुआ कि हम हकीकी मानों में इस्लाम को समझ ही नहीं पाए, जिसके नतीजे में गैर मुस्लिम भी मुसलमानों को जुल्म कर रहे हैं। आज हम मुसलमानों की सबसे बड़ी गलती ये है कि मुसलमानों ने अपने ईमान को नहीं समझा, मुसलमानों ने इस्लाम की तालीमात को नहीं समझा, और आज मुसलमान के अंदर इतनी जहालत पाई जाती है कि मुसलमानों
جو کہ صحابہ کرام کے زمانے میں لوگ نمازیں پڑھایا کرتے تھے، چھوٹے ہوتے تھے، لیکن قرآن کی تعلیمات، احادیث کی تعلیمات ان کے ذہنوں میں بسی رہتی تھی۔ لیکن آج ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، آج چھوٹے چھوٹے بچے گانے گاتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں فکر ہی نہیں، ہم حقیقی معنوں میں اسلامی تعلیمات دیتے ہی نہیں، جس کے نتیجے میں آج ہمارے مسلمانوں کے اندر ایمان پیدا ہو تو کیسے ہو؟ آج پھر سے وہ صحابہ کرام جیسا ایمان، وہ صلاح الدین ایوبی جیسا ایمان، وہ محمد بن قاسم جیسا ایمان کہاں سے پیدا ہو؟ ہمارے اسلاف میں جو ایمان تھا وہ ایمان کیسے پیدا ہوگا جب ہم خود ایمان کے حقیقی معیار تک نہیں پہنچے؟ ہمارا معیار دن بدن گرتا جا رہا ہے، ہم نے اپنے ایمان کو زندہ نہیں کیا ہے، جس کے نتیجے میں آج ہم دن بدن خستہ حالی کے شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں سے ان کے مساجد، ان کے مدارس، ان کا اصل پہچان چھینا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی مسلمان اپنے ہی دنیا میں مگن ہے، انہیں کوئی فکر نہیں کہ ان سے ان کی پہچان چھینی جا رہی ہے، ان کی عبادت گاہیں چھینی جا رہی ہے، ان کے ماں بہنوں کی عزت و آبرو لوٹ کی جا رہی ہے، کوئی نہیں فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ میرے بھائی ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو پہچان لیجئے، ورنہ آخرت میں کہنا پڑے گا یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کہ اے کاش کہ ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کر لیتے، اے کاش کہ ہم اللہ اس کے رسول کی بات مان لیے ہوتے تو آج ہم اس طریقے سے عذاب میں مبتلا نہ ہوتے۔ میرے بھائیوں، ضرورت ہے کہ ہم اسلام کو سمجھے، اسلام کی تعلیمات کو سمجھے، اور ہمارے اندر جو گمراہیاں پھیلی ہوئی ہے، جو ہم دین سے دور ہیں، ہم اپنے اندر اصلاح کرنے کی کوشش کریں، ہم اپنے اندر مسلمانوں کے اندر دیکھیں، سب سے پہلے اپنے گھر سے اصلاح کریں۔ اگر ہمارے گھروں کے اندر نمازی نہیں ہے تو انہیں نماز کی تلقین کریں، اگر ہمارے گھروں کے اندر بے پردگی ہو رہی ہے تو ہم انہیں پردہ کی تلقین کریں، اگر ہمارے معاشرے میں ظلم تشدد ہو رہا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے لڑ رہا ہے تو ان کے اندر صلح کرا دے، ہم متحد بنے، ہم مسلمان بنے، ہم ایمان والے بنے، ہم ایک اور نیک بن جائے، تب جا کر حقیقی معنوں میں کامیاب ہوں گے، ورنہ ایسے ہی زمانہ ہمیں دہشت گرد گردانتا رہے گا، کہتا رہے گا، اور ہم ایسے ہی مظلومیت کے شکار ہوتے رہیں گے، ہمارا کوئی پرسارے حال نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے کہ ہم تمہیں سرخرو کریں گے، ہم تمہاری مدد کریں گے، شرط کیا ہم ایمان والے ہو جائے، ہم اس دین کی محافظ بن جائے۔ احفظ اللہ یحفظک، اللہ رب العالمین نے صاف انداز میں کہا، حدیث قدسی ہے، اللہ نے فرماتے ہیں کہ تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت کرے گا۔ آج اگر مسلمان محفوظ نہیں ہے، اس کی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنے دین کی حفاظت نہیں کی۔ لہذا آخر میں اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ تو ہم مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ تو ہم مسلمانوں کے اندر دینی بیداری پیدا فرما دے، اے اللہ ہمارے مسلمانوں میں جو ایمانی کمی پائی جاتی ہے ان کو پورا کر دے، اے اللہ ہم سب کو حقیقی معنی میں اسلام کے طرز پر عمل کرنے والا بنا دے، اے اللہ ہمارے اندر جتنے لوگ بھی بے نماز ہیں ان کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ہمارے مسلمانوں کے اندر جو لوگ بھی گناہ کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، گناہ گاری کی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ ان کی زندگی کو اسلام کے راستے پر لا دے، اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے، اللہ ہم سب کے اندر جتنے بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں ان کو ظلم سے نجات دے، اللہ ظالموں کو ان کا انجام تک پہنچا دے، اللہ ہم سب کو ہمیشہ اسلام پر اور اہل اسلام کی حفاظت کرنے والا بنا، اللہ ہمارا جب خاتمہ ہو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پر ہو۔